بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سیاسی تربیت۔ سیاسی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو کون سی سیاست کے لیے تیار کیا جائے، مسلمان بحیثیت ورکر اور بحیثیت قائد کیسے ہوں، ان کا ہدف کیا ہو، ان کی منزل کیا ہو، ان کی سرگرمیاں کیسی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی سیاسی تربیت کیسے فرمائی، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو سیاسی تربیت کے لیے بہت زیادہ سیاسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تربیت کے لیے فطری صلاحیت کافی ہوتی ہے۔ کسی ماحول میں رہنا، کسی گروہ میں رہنا، نیک لوگوں میں رہنا، نیکی سیکھنا، پھر نیکی پروان چڑھانے کے لیے تیار ہو جانا، یہ ہے فطری صلاحیت، فطری اہلیت۔ سیاست کی جو رسمی تعلیم ہوتی ہے اس میں باقاعدہ سیاست سکھائی جاتی ہے، لیکن جو غیر رسمی تعلیم ہوتی ہے وہ ایک اچھے ماحول میں رہ کر انسان خود بخود سیکھ لیتا ہے۔ صحابہ کرام بھی فطری سیاسی اہلیت کے حامل تھے۔ سیاسی اہلیت کے لیے اجتماعیت ضروری ہے، یعنی کوئی نہ کوئی گروہ ہو، کوئی نہ کوئی نظم ہو، امت ہو، اور اس کے اندر رہ کر وہ صلاحیتیں سیکھے، افکار سیکھے، اجتماعی سوچ سیکھے، شورا کا طریقہ ہو، اجتماعی سرگرمیوں کا طریقہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، ان مشوروں کے ذریعے سے ان کی قابلیت بڑھتی تھی۔ جیسا کہ مشورہ ہوا بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، خندق کے موقع پر، تقریباً تمام غزوات سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مشورہ اس لیے کیا تاکہ صحابہ میں غور و فکر اور تربیت پیدا ہو۔ آپ غزوات میں اپنا مدینے میں نائب بناتے، مستقل، آپ کی متواتر سنت ہے۔ سرایہ کے قائد بناتے، جب آپ چھوٹے چھوٹے گروہ بھیجتے تو کہتے کہ ان سب میں یہ بندہ امیر ہے۔ آپ نے بتایا کہ امیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ ایک قبیلے کا بندہ کسی دوسرے قبیلے کی اطاعت کرے، لیکن آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ انصاریوں کا امیر مہاجر بن جائے پھر بھی اس کی اطاعت کرو، مہاجرین کا امیر انصاری بن جائے پھر بھی اس کی اطاعت کرو۔ تو آپ نے سرداری نظام سے بڑھ کر، آگے بڑھ کر ایک بہت بڑا خلافت کا نظام قائم کیا کہ جس میں ڈھیر ساری امتیں مل کر عقیدہ توحید پر جمع ہو کر دین کی خاطر محبت اختیار کر کے ایک پوری امت بنتی ہیں۔ تو صحابہ کو امارت کا بھی درس دیا اور صحابہ کو امیر کی اطاعت کا بھی درس دیا۔ پہلے سے قبائلی نظام، سرداری نظام موجود تھے، آپ نے اسے مضبوط کیا، سردار بھی قائم رکھے، قبائلی نظام بھی قائم رکھے، لیکن ان قبائل کو
دین کی لڑی میں پرو دیا۔ وفات سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے صحابہ کرام اتنی زبردست تربیت کے حامل ہو چکے تھے کہ آپ کی میت مبارک ابھی موجود تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بطور خلیفہ منتخب ہو گئے۔ یہ بڑی زبردست مثال ہے۔ اور آپ کی تدفین کے فوراً بعد جو پہلا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا وہ یہ تھا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ کیا، یعنی پالیسیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیوں میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آنے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ عہدہ طلب نہیں کرنا، امیر اور مامور آپس میں محبت کریں، اپنا وزیر اور اپنا بتانا یعنی خاص رازدار مقرر کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اور ذمہ داری اس کو دو جو امین ہو اور قوی ہو، قوت بھی ہو امانت بھی ہو۔ آپ نے عصبیت سے منع کیا، ذاتی پسند اور ناپسند سے منع کیا، رشوت اور مفاد پرستی سے منع فرمایا۔ تو یہ آپ کی تربیت کے کچھ امور تھے۔ صحابہ کی فطری صلاحیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، قرآن مجید بطور نصاب تھا، اللہ کی ہدایات جس میں توحید تھی، جس میں آخرت تھی، جس میں اخلاقیات تھے، یہ ساری چیزیں دین سیکھنا، دین سکھانا، دین پھیلانا، یہ صحابہ کی سیاست تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست تھی۔ اس کے لیے آپ نے چھوٹے لشکر بھی بنائے، بڑے لشکر بھی بنائے، وزارت بھی بنائی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ آپ کے وزیر تھے۔ آپ نے مختلف شعبے بھی بنائے اور آپ نے مسجد کو مضبوط کیا، نکاح کا نظام مضبوط کیا، مواخات کیا، میثاق مدینہ ہوا، بیرونی لوگوں سے معاہدے ہوئے۔ یہ ساری صحابہ کی بھی تربیت تھی اور ریاست مدینہ کی تشکیل بھی تھی۔ تو سیاسی تربیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیاسی ایشوز کو اسلامی بنیادوں پر سمجھا جائے۔ سیاسی ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ ہماری امت کس درجے کی ہے، اس کی خاص بات کیا ہے، اس کا امتیاز کیا ہے۔ جیسے ہماری امت مسلمہ یہ آخری امت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ توحید کی حامل ہے، آخرت کی حامل ہے، اور یہ رنگ، نسل، زبان، ان تعصبات کو اہمیت نہیں دیتی، بلکہ دین کی خاطر دوستی اور دین کی خاطر دشمنی، ان چیزوں کو اہمیت دیتی ہے۔ تو امت کا تصور، امت کی حالت کیسی ہے، امت نے ترقی کیسے کرنی ہے، اس کے لیے فہم اور بصیرت کیا ہو، اس کے لیے سرگرمیاں کیا ہوں، یہ چیزیں سمجھنا سیاسی تربیت کہلاتا ہے۔ ایک اچھا شہری بننا، سیاسی ورکر اور سیاسی قائد بننا۔ یہاں سیاسی ورکر اور سیاسی قائد سے مراد عام جو سیاسی پارٹیاں ان کا ورکر اور ان کا قائد نہیں ہے، بلکہ صالحین، ایسے نیک لوگ بننا، ایسے مسلمان بننا جو دین پر مکمل طور پر عمل کریں اور دین کے مبلغ بنیں، دین پر عمل پیرا ہوں، دین کو پھیلائیں، دعوت اور تبلیغ کا کام کریں، اور مخالف فکر کو سمجھ کر اس کا رد کریں، لوگوں کے اشکالات کا جواب دیں۔ یہ ہے سیاسی ورکر۔ یہ مطلب نہیں کہ جیسے سیکولر ورکر ہیں ویسے کوئی خاص ورکر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بھی ایک ہدف ہوتا ہے، ایک منشور ہوتا ہے، اور وہ منشور اسلام ہے، دین ہے۔ مسلمانوں کی سرگرمیاں ہوتی ہیں اور وہ دعوت تبلیغ ہیں، ان کا بھی ہدف ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام طاقتور ہو، دین طاقتور ہو۔
اور مسلمانوں میں بھی نظم و ضبط ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امیر کی اطاعت کی جائے اور نیکیوں میں تعاون کیا جائے اور برائیوں میں تعاون نہ کیا جائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ تو یہ سیاسی تربیت کے مقصد ہیں۔ تربیت کا ایک خاص معنی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے، ایک ایمانی تربیت ہوتی ہے، ایک اخلاقی تربیت ہوتی ہے اور ایک سیاسی تربیت ہوتی ہے۔ تو تربیت جون سی بھی ہو، اس میں ایک مربی یا قائد ہوتا ہے، اصول اور تعلیمات ہوتی ہیں، قائد کا اسوہ حسنہ ہوتا ہے، متربی کی صلاحیت ہوتی ہے اور سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد ہیں، ہمارے نبی بھی ہیں، اور آپ کی شخصیت کا اسوہ حسنہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے قائد بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ آپ پر ایمان، آپ کی تعظیم، آپ کے ساتھ محبت، آپ کی پیروی صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ تو انہوں نے آپ کو بحیثیت نبی ایمان بھی لائے اور بحیثیت قائد، لیڈر، حکمران آپ کی فرما برداری بھی کی۔ آپ کے صحابہ میں عشرہ مبشرہ سب سے بڑے لیڈر ثابت ہوئے، بعد میں مہاجرین دوسرے نمبر پہ تھے اور انصار تیسرے نمبر پہ تھے۔ مکی دور میں قائد ایک تھا، مدنی دور میں بھی ایک تھا۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ قائد ایک ہو، خلیفہ ایک ہو، اگر دو خلیفے ہوں تو ایک کو قتل کر دو، یہ حدیث شریف ہے، الا یہ کہ کوئی بہت بڑا فتنہ پھیلنے کا ڈر ہو۔ اسی طرح مکی دور میں ہی صحابہ کو سمجھ آ گئی کہ ہماری امت، ہماری ملت مشرکین سے ہٹ کر ہے۔ مشرکین شرک پر اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو امت مسلمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، وہ دین پر اکٹھے ہوتے ہیں، ایمان پر اکٹھے ہوتے ہیں، آخرت پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پالیسی ایک تھی، مکی دور میں سیاسی پالیسی ایک تھی، اور وہ یہ کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ظلم برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ ہجرت کا موقع آیا تو آپ نے ہجرت کی اجازت دی، لوگوں نے ہجرت کی۔ جب مدینے کی ہجرت کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے ان کے لیے وعید ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیادت، پالیسی، حکمت عملی، اصول و قواعد، یہ سب چیزیں ایک جیسی تھی۔ اسی طرح مدنی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی تنظیم کی، یعنی مسجد قائم کی، نمازوں کا اہتمام کیا، اصحاب صفہ کو تعلیم تربیت پہ لگایا، معاشرتی تنظیم کی، یعنی حجاب، پردہ اور خاندان، رشتہ داریاں، ان کو مضبوط کیا، گروہی تنظیم کی، یعنی انصار مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، داخلی سیاسی تنظیم کی کہ اندر کے جو منافقین وغیرہ تھے ان کا اثر و رسوخ محدود کیا، خارجی سیاسی تنظیم کی کہ یہود کے ساتھ معاہدہ کیا، عسکری صلاحیت حاصل کی، بتدریج چھوٹے چھوٹے سرائے بھیجے۔ آپ کی جو سرگرمیاں تھیں ان میں عقائد اور اخلاق کی اصلاح تھی، تعلیم اور تعلم تھا، تواصی بالحق، شورا، نظم و ضبط یعنی طاعت، نصرت دین، شہادت کی محبت، یہ آپ کی تعلیمات اور آپ کی سرگرمیاں تھیں۔ سیاسی تربیت کا طریقہ کار، جب بچوں میں یا بڑوں میں یا مسلمانوں میں سیاسی سوچ پیدا کرنی ہو تو سب سے پہلے انہیں سمجھائیں کہ آپ لوگ ایک امت ہیں، مسلمان ایک امت ہیں۔ کشمیر ہو، فلسطین ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، ہر جگہ کے مسلمان مل کر ایک امت بنتے ہیں۔ تو جو مسلمان نیا مسلمان ہو وہ امت کا حصہ بن جاتا ہے، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ
ہندو پہلے ہندو ہو، چاہے وہ پہلے عیسائی کیوں نہ ہو، عربی اجمی سب برابر ہیں، یہ پہلا تصور ہے سیاست کا۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ نے جس کو امیر بنایا ہے، جس کو حاکم بنایا ہے، جس کو حکمران بنایا ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، نیکی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں نہیں کرنی، بیعت کرنی ہے۔ ظلم اگر کرے تو پھر بھی خروج نہیں کرنا جب تک کہ وہ کفر بوا نہ کرے، جماعت کو لازم پکڑنا ہے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے سیاسی تربیت کا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ صحیح اسلام پر عمل کرنا ہے، یعنی توحید پر، سنت پر، شرک اور بدعت اس کو اختیار نہیں کرنا، دین کے لیے جان دینی ہے، نہ کہ کسی تخت اور تاج کے لیے، نہ کسی حاکم کے لیے، نہ کسی قوم، ملک اور زبان کے لیے، اللہ کے لیے اور دین کے لیے جان دینی ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ کیسر اور کسریٰ کے طریقہ کار سے پرہیز کرنا ہے۔ کیسر اور کسریٰ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تخت اور تاج کے لیے جان دیتے تھے، اور ان کا بادشاہ مر جاتا تو اس کا بیٹا پھر بادشاہ بنتا تھا، یعنی خاندانی موروثی نظام تھا، موروثی بادشاہ تھی۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، خلیفے کے بعد وہ بندہ آئے جو مجلس شورا کا رکن ہو اور مجلس شورا اسے پسند کرے اور اسے خلیفہ بنائے۔ تو حاکم کا تعین مشاورت سے ہوگا، نہ کہ کیسر و کسریٰ کے طریقہ کار سے۔ حاکم عیش و عشرت والا نہیں ہوگا، یہ اسلامی سیاست تھی، کیونکہ کیسر اور کسریٰ کے تو بڑے بڑے محل تھے، اور ان محلوں کے اندر ہر قسم کی عیاشیاں تھیں اور کنیزیں تھیں اور خدام تھے، اور ہر قسم کی انہیں عیاشیوں کے سامان میسر تھے۔ تو جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق سادہ زندگی گزارتا ہے، اس کا کوئی محل نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی پہرے داروں کی فوج نہیں ہوتی، بیت المال کا وہ محافظ ہوتا ہے، نہ کہ بیت المال اس کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ تو اسلامی سیاسی نظام کو مد مقابل نظاموں سے سمجھنا، یہ سیاسی تربیت ہے۔ شورا کا طریقہ کار سمجھنا، دین کی نصرت کیوں کرنی ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ انبیاء کی سیاست بنی اسرائیل کے لیے کیا تھی کہ انبیاء اپنے امتیوں کے لیے نگہداشت کا کام کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے، ان کی حفاظت کرتے، انہیں مشکلات سے بچاتے، انہیں تدابیر سکھاتے کہ ایسے ایسے کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومن دین کا خادم ہوتا ہے، ہجرت بھی کرتا ہے، شہادت بھی پیش کرتا ہے۔ یہ سیاسی تربیت ہے۔ سیاسی تربیت تعلیم اور تعلم کا نام ہے، نہ کہ احتجاج، جلسے جلوس اور ہڑتالوں کا نام۔ احتجاج، جلسے جلوس یہ بے دینی کے طریقے ہیں، دنگا فساد، بلوہ، ووٹوں کا طریقہ، خواہشات کا طریقہ، یہ منفی سیاسی تربیت ہے۔ اسلامی سیاسی تربیت یہ ہے کہ تعلیم عام کرو، لوگوں کو شعور دو، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرو۔ اسلام میں جو سیاست کی نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سیاست سے دور نہیں بھاگتا، جیسا کہ عیسائی بھاگتے تھے۔ عیسائیوں کے راہب، عیسائیوں کے پادری سیاست سے دور بھاگتے تھے۔ مسلمانوں کے جو علماء تھے وہ معاشرے کے قائدین ہوتے تھے، حکمرانوں کی اصلاح بھی کرتے اور عوام کی اصلاح بھی کرتے، اور سیاست میں حصہ لیتے تھے جتنا انہیں موقع میسر آتا تھا۔ تو اسلام سیاسی مذہب ہے بمقابلہ رہبانی مذاہب کے، بدھ مت ہو، جین مت ہو،
عیسائیت ہو، یہ مذاہب وہ ہیں جن کے اندر بادشاہت سے کوئی سروکار نہیں رکھا جاتا۔ اسلام بتاتا ہے کہ مذہب کو سیاست پر حاکم ہونا چاہیے، یعنی بادشاہ یا خلیفہ وہ مذہب کا خادم ہو۔ دیگر ادیان اور افکار اس کے الٹ ہیں، اس میں سیاست کے ماتحت مذہب ہوتا ہے، اسلام میں مذہب کے ماتحت سیاست ہوتی ہے۔ حاکم پر سیاسی واجبات یہ ہیں کہ وہ عوام کا خیر خواہ ہو، ظلم سے پرہیز کرے، علو اور فساد سے پرہیز کرے۔ علو کا مطلب ہے کہ اس کی طرز زندگی عیش و عشرت والی نہ ہو۔ عوام کے سیاسی واجبات یہ ہیں کہ وہ آزاد بھی ہیں، پابند بھی ہیں۔ آزاد یہ ہیں کہ وہ حاکم پر نقد و جرح کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، امر بالمعروف کر سکتے ہیں، اور پابند یہ ہیں کہ وہ حاکم کی فرما برداری کریں نیکی کے کاموں میں۔ دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں یا تو ان پر انفرادیت غالب ہے یا اجتماعیت غالب ہے۔ انفرادیت کہتے ہیں لبرلزم کو، کہ جس میں افراد آزاد ہیں، حکومت سے زیادہ آزاد ہیں، پابندیاں تھوڑی ہیں، آزادیاں زیادہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں کمیونزم ہے، اجتماعیت کا نظام، جس میں انفرادی آزادی سلب ہو جاتی ہے۔ اسلام ان دونوں کے مابین ہے، یعنی کچھ آزادیاں بھی ہیں اور کچھ پابندیاں بھی ہیں۔ افراد پر، جماعتوں پر لازم ہے کہ وہ اطاعت کریں، خیر خواہی کریں، اصلاح کریں۔ تقویم کا معنی اصلاح کرنا۔ حکام کی اطاعت کریں، حکام کی خیر خواہی کریں، اور حکام کی تقویم کریں یعنی اصلاح کریں۔ لبرلزم اور کمیونزم اس سے مختلف ہے۔ جیسے میں نے بتایا، لبرلزم میں آزادیاں زیادہ ہوتی ہیں، پابندیاں کم ہوتی ہیں، اور کمیونزم میں پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں، آزادیاں کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں افراد کی سیاسی تربیت سے ان کی شخصی نشو و نما ہوتی ہے، ان کی مذہبی نشو و نما ہوتی ہے، اور ان کی تحریکی نشو و نما ہوتی ہے۔ مسلمان منفی رد عمل کی بجائے مثبت رد عمل پیش کرتے ہیں۔ غیر اسلامی سیاست میں جو واجبات ہیں وہ جمہوری احتجاج ہے، انقلابات ہیں، تصادم ہے، عشوائیت ہے۔ عشوائیت کا مطلب ہے کہ بغیر کسی پلاننگ کے ہڑتال کرنا، جلوس کرنا، بغیر کسی ہدف کے چلتے رہنا، اضطراب ہے، انتشار ہے۔ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ہدف مقرر ہو، طریقہ کار مقرر ہو، آداب، اصول، شرائط، سب چیزیں مقرر ہوں، اس کے مطابق بندہ اپنا سیاسی سرگرمیوں کو جاری رکھے۔ سیاسی تربیت یہ بھی ہے کہ سمجھیں کہ حکومت کیا ہے۔ معاشرے اور حکومت میں فرق ہوتا ہے۔ جب کسی بستی میں سارے لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہوں اور سردار کوئی نہ ہو تو وہ ایک معاشرہ ہے، معاشرہ مل جل کر رہنا۔ لیکن جب بستی کا ایک سردار ہو اور وہ سردار ان کی خیر خواہی میں انہیں منظم کرے، ان کے مسائل حل کرے، انہیں آپس میں جوڑے، انہیں مضبوط کرے، تو یہ ایک حکومت بن جاتی ہے۔ سردار جو ہے وہ کچھ پابندیاں لگاتا بھی ہے اور کچھ وہ سہولتیں، فائدے اور اچھے کام بھی کرتا ہے۔ تو حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں: مقننہ جو قانون بنائے، انتظامیہ جو قانون نافذ کرے، عدالتیں جو قانون کی خلاف ورزی پر سزا دیں۔ حکومت کیوں ضروری ہے؟ امن قائم کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے، وحدت کے لیے۔ وحدت 4 سطح پر ہوتی ہے: امت ایک ہو، سیاست یعنی حکمران حاکم ایک ہو، قیادت یعنی حکمران بھی ایک ہو، قیادت بھی ایک ہو۔ کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی ایک ہو، مواقف بھی ایک ہوں، یعنی آپس میں مشورہ کرنے کے بعد جو چیز طے ہو جائے اس کا سارے اہتمام کریں۔ شورا ہو،
حاکمیت الہی، اللہ کی حاکمیت ہو، رفاہیت ہو، یعنی عوام کی مادی خوشحالی کا بھی اہتمام کیا جائے، شرعی حدود کا نفاذ ہو۔ حکومت کی ضرورت ہوتی ہے کہ حکومت کے لیے آئین ہوتا ہے۔ آئین کا مطلب ہے کہ حاکم کون ہوگا؟ حاکم اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ اسلامی حکومت میں حاکم اللہ ہوتا ہے اور خلیفہ اس کا نائب ہوتا ہے۔ تو آئین یعنی اصول حکمرانی وہ قرآن اور حدیث ہے۔ حاکم جو اس اصول کو نافذ کرے، اور رعایا جو حاکم کی پابندی کرے قرآن حدیث کے مطابق۔ حکومت کے فرائض ہیں کہ رعایا کی حفاظت کرے، خیر خواہی کرے، نرمی کرے، معاشی، معاشرتی اور سیاسی عدل قائم کرے۔ معاشی عدل یہ ہے کہ لوگوں کو رزق کے ذرائع وسائل حاصل ہوں۔ معاشرتی عدل یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل اور محبت کا سلوک کیا جائے، عورتوں اور مردوں میں محبت ہو، غلام اور آقا کے اندر محبت ہو، کارخانے دار اور مزدوروں کے درمیان محبت ہو، یہ معاشرتی عدل ہے۔ مساوات نہ کہ مادی امتیازات، یعنی حاکم وہ بھی عام انسانوں کی طرح زندگی گزارے، شریعت اور اس کی حدیں قائم ہوں، استحصال، ظلم، دھوکہ اور جھوٹ نہ ہو۔ شہریوں کے فرائض یہ ہیں کہ اولی الامر کی اطاعت کریں، عام اطاعت بھی کریں اور نیکی میں بھی اطاعت کریں۔ عام اطاعت یہ ہے کہ جو چیزیں اجتہادی ہیں ان میں اطاعت کی جائے، اور جو چیزیں اجتہادی نہیں ہیں، بالکل معروف ہیں، واضح ہیں، ان میں بھی اطاعت کرے۔ نصرت کرے، یعنی تصادم اور مداہنت سے ہٹ کر حاکم کی اطاعت کرے، نصرت کرے، اصلاح کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ حکومت کا تصور ہے جو سیاسی تربیت کے تحت آتا ہے۔ ہاں جی، اس کا سیاسی ایشوز، سب سے پہلے سمجھیں کہ سیاسی بصیرت کیا ہوتی ہے۔ سیاسی بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جب سیاسی سطح پر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کا مرجع کیا ہوگا، یعنی اختلاف کو حل کرنے کے لیے کیا اصول اور قواعد ہوں گے۔ وہ اصول اور قواعد وہ قرآن اور حدیث ہیں۔ اور اختلاف رائے کا دائرہ کار ہوتا ہے، بعض چیزوں میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، بعض میں نہیں ہوتی۔ شورا کی اجازت ہے مشورہ کرنا، حق کا اظہار اور حق کا دفاع یہ سیاسی بصیرت کا حصہ ہے۔ مخالف کا احترام یہ سیاسی بصیرت کا حصہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھی چیزوں کو اجاگر کرنا، بری چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنا، یہ سیاسی بصیرت کا حصہ ہے۔ دشمن کی پہچان حاصل کرنا، واقعات کو سمجھنا، یہ سیاسی بصیرت ہے۔ اسلامی سیاست کی پہچان میں یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ جمہوریت اور بادشاہت کے درمیان کیا فرق ہے، اور خلافت اور جمہوریت میں کیا فرق ہے، اور خلافت اور بادشاہت میں کیا فرق ہے، حکومت اور رعایا کے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔ دینی سیاست یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ سیکولر پارٹیاں اور دینی جماعتوں کے منشور میں کیا فرق ہے۔ سیکولر پارٹیاں کیا چاہتی ہیں، دینی جماعتیں کیا چاہتی ہیں، اہداف اور طریقہ کار میں کیا فرق ہے۔ بنیادی سیاسی شعور یہ ہے کہ آپ کو ملک اور قوم اور دین اور اسلام کے مسائل اور چیلنجوں کا علم ہو کہ ملک کو کیا مسائل درپیش ہیں، دین کو کیا مسائل درپیش ہیں، داخلی کیا ہیں، خارجی کیا ہیں، نفاق اور مداہنت سے کیا۔ اسی طرح ذمہ داری سنبھالنا یہ قیادت ہے۔ ذمہ داریاں سنبھالنا قیادت ہے، یعنی امیر بننا، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام کا یا بڑے کام کا نگرانی کرنا، خیر خواہی کرنا، فرما برداری کرنا، نتائج کے حصول کی کوشش کرنا، یہ قیادت ادارت ہے۔ اسی طرح عسکریت کو سمجھنا کہ جہاد کیوں ہوتا ہے، اور شہنشاہیت یعنی تخت اور تاج کے لیے لڑنا کیا ہوتا ہے، نیشنلزم کیا ہوتا ہے، امپیریلزم کیا ہوتا ہے، یہ جہاد کے الٹ نظام ہے۔
جہاد میں اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، نیشنلزم میں قوم کا کلمہ بلند کرنا ہے، وطن کا کلمہ، امپیریلزم میں امپائر کا کلمہ بلند کرنا ہے، امپائر سلطنت کا۔ تو دشمن سے تعلق کیسا ہو، تساہل والا تعلق ہو یا تشدد والا ہو، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ اسلام کا طریقہ افراط اور تفریط سے پاک ہے کہ دشمن کے ساتھ اگر محبت کرنی ہے یعنی دین کے لیے اس کے ساتھ نرمی اختیار کر سکتے ہیں دین کی خاطر کہ اسے دین کی سمجھ آ جائے، اور اس کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی ہوتی ہے۔ یہ سیاسی ایشوز تھے، اس کا بڑا ماخذ جو ہے وہ ہے التربیت السیاسیہ، دکتور احمد رجب الاسمر کی کتاب کا ایک چیپٹر ہے النبی المربی سے جو ہم نے پڑھا ہے، التربیت السیاسیہ۔ کافی ہے۔